بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، آج آپ کی خدمت میں احکام انٹرنیٹ بیان کرنے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پہلا سوال، کیا کسی لڑکی سے چیٹ اور اس سے محبت کرنا حرام ہے؟ جواب، حرام ہے۔ دوسرا سوال، کسی لڑکی سے فون پر بات کرنا یا چیٹ کرنا کیسا ہے؟ جواب، ایسے روابط جو گناہ میں پڑنے کے خوف کے ساتھ ہیں، ولو تدریجی طور پر ہوں، یعنی آہستہ آہستہ گناہ میں انسان مبتلا ہو جائے، جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح مذاق کرنا اور غیر اخلاقی اور عاشقانہ باتیں کرنا حرام ہے۔ تیسرا سوال، کیف نیٹ کھلوانا یا کھولنا کیسا ہے جب کہ اس سے حلال و حرام ہر طرح کے کام لیے جا سکتے ہیں؟ جواب، اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہوں کہ اس سے حرام کام نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا سوال، کیا کسی خاتون کا انٹرنیٹ پر کسی شخص، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہ اس کے ساتھ چیٹنگ یا خط و کتابت کرنا جبکہ اس کے شوہر یا باپ کو اس کا علم نہ ہو، جائز ہے؟ اور اسی طرح لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ پانچواں سوال، بیوی، بیٹی، بیٹے یا بہن کی چیٹنگ یا خط و کتابت کی تفاصیل طلب کرنے پر کہا جاتا ہے کہ یہ امر آپ سے متعلق نہیں ہے اور نہیں آپ کا حق ہے، یہ پرسنل میرا میٹر ہے کہ کسی کی خصوصیات کے بارے میں معلومات کریں، کیونکہ یہ قوانین خصوصیت کے خلاف ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ کوئی کہے کہ میں چیٹنگ میں کر رہا ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میری چیٹنگ چیک کرے، تو کیا حکم ہے؟ چھٹا سوال، آیا شوہر یا باپ کے لیے بیوی یا اولاد کا محاسبہ کرنا جائز ہے جب کہ اجنبیوں سے روابط، چیٹنگ کا سلسلہ مستمر ہو، مسلسل چل رہا ہو، اور خاص طور پر جبکہ یہ رابطے اور چیٹنگ خفیہ ہوں، مخفی ہوں، یا کسی قسم کی غیر شرعی تعلقات کا شک و شبہ دیتے ہوں؟ بتعبیر دیگر، شوہر پر بیوی اور باپ پر بیٹی اور بیٹے کے بارے میں شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ جہاں پر شک کرتے ہیں، بیوی مثلا شوہر پر شک کرے یا شوہر بیوی پر شک کرے، باپ بیٹی پر شک کرے، بیٹی باپ پر، اس طرح کے مسائل میں شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ جواب، حضرت علی نے جواب میں فرمایا، خاتون کے لیے جن امور میں براہ راست کسی اجنبی مرد سے رابطہ رکھنا جائز نہیں ہے، ان میں بغیر کسی فرق کے خط و کتابت و چیٹنگ کے ذریعے بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک خاتون کا کسی مرد سے رابطہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے چیٹنگ کے ذریعے ہو، چاہے فون کے ذریعے ہو، اور کوئی بھی کام اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا شوہر یا باپ شک کرنے پر مجبور ہو جائیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسے کام کچھ صورتوں میں حرام ہی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اگر زوجہ کا کوئی کام عاقل افراد کی نظر میں شوہر کے شک و شبہات کا باعث بنتا ہو، اور وہ اس طرح سے کہ وہ ان باتوں کے منافی شمار ہوتا ہو کہ جن کی رعایت کرنا شوہر کی خاطر بیوی پر لازم ہے، یا اگر بیٹی کا کوئی کام باپ کی اس پر شفقت کے باعث باپ کے لیے اذیت
کا باعث بنتا ہو تو حرام ہو جاتا ہے، یعنی بیٹی کوئی ایسا کام انجام دے جو باپ کے لیے اذیت کا سبب بنے تو حرام ہے، اور یہی صورتحال بیٹے کے لیے اس کے باپ کی بنسبت ہے۔ اور اگر اس اشکال و شبہات کا ختم کرنا شوہر یا باپ کے مضمون چیٹنگ کو جاننے پر موقوف ہو جائے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس سے شوہر یا باپ اس کی چیٹنگ کو چیک کرے اور اس میں دوسری اور کوئی مشکل بھی نہ ہو تو پھر ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے شک و شبہات کا تو وہاں پر بیوی کی یا بیٹی کی چیٹنگ کو چیک کرنا پڑے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال شوہر اور باپ پر زوجہ اور اولاد کے حوالے سے ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس پر سخت متشدد ملائکہ ہوں گے جو اللہ کے امر سے روگردانی نہیں کریں گے اور وہی کریں گے جو انہیں حکم دیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ پس زوجہ اور اولاد کو چاہیے کہ وہ شوہر اور باپ کے لیے اس کام میں مددگار بنے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ دونوں شوہر اور باپ مناسب جواب نہ ملنے پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذمہ داری اپنے مورد میں شرعی ضابطے کے مطابق انجام دے سکتے ہیں، اور اللہ ہی عصمت دینے والا ہے، وہی عزت دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے، اور خصوصاً بیٹی، اولاد، بیوی کو چاہیے کہ کوئی ایسا فعل، ایسا کام انجام نہ دے جس سے شوہر یا باپ کی توہین یا آبرو ریزی ہو جائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کرے گا، اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔